بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 قسم کے افراد ایسے ہیں جن کو اگر آپ زکوٰۃ فراہم کریں گے تو آپ کا یہ فریضہ ادا نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے ان 6 اقسام کے لوگوں کے متعلق آپ کو لازمی معلومات ہونی چاہیے۔ وہ پہلا فرد جسے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ محترم سامعین، اس سے قبل کہ میں ان 6 اشخاص کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں جن کو زکوٰۃ دینا شرعاً درست نہیں، جائز نہیں، اور آپ ان 6 لوگوں کو زکوٰۃ ہرگز نہیں دے سکتے، میں آپ کی خدمت میں ایک مختصر سا مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے بعد ان 6 افراد کا ایک ایک کر کے تذکرہ کیا جائے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن ہو، بڑی جامع مسجد میں خطبہ سے پہلے یا اس کے بعد امام صاحب یہ اعلان فرماتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر و مرمت، بجلی کے واجبات یا توسیع کے واسطے عطیات درکار ہیں۔ لوگ ایمانی جذبے کے تحت اپنی جیب سے رقم نکال کر دیتے ہیں، اور بعض حضرات یہ نیت کر بیٹھتے ہیں کہ یہی میری زکوٰۃ ہے۔ یہاں ایک بنیادی اور اہم شرعی نکتہ سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے مخصوص مصارف واضح کر دیے گئے ہیں، اور امت کے فقہا کی تحقیق کے مطابق مسجد کی تعمیر یا اس کے دیگر اخراجات ان مصارف میں شامل نہیں ہوتے۔ زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کے لیے یہ شرط لازمی ہے کہ مال کسی مستحق انسان کی ذاتی ملکیت میں دیا جائے، جبکہ مسجد ایک عمارت کا نام ہے، کوئی جاندار فرد نہیں جو مستحق بنے، اس لیے مسجد کی اینٹوں، سیمنٹ، پنکھوں یا فرش کے قالین پر زکوٰۃ کا پیسہ صرف کرنے سے شرعی فریضہ مکمل نہیں ہوتا۔ البتہ یہ حقیقت بھی واضح رہے کہ مسجد کے لیے مالی تعاون کرنا بے پناہ اجر و ثواب کا حامل کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ لہذا مسجد کے واسطے عام صدقات، عطیات یا چندہ دینا یقیناً بڑی نیکی ہے۔ اگر کسی شخص نے بھولے سے زکوٰۃ کی نیت کر کے رقم مسجد میں جمع کرا دی تو اسے انشاءاللہ عام صدقے کا ثواب تو مل جائے گا، مگر زکوٰۃ کا فرض اسے دوبارہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا مصرف درست نہیں تھا۔ البتہ اگر مسجد کے ساتھ کوئی ایسا مدرسہ موجود ہے جہاں مستحق طلباء و طالبات قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہوں اور وہ واقعی صاحب نصاب نہ ہوں تو انہیں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر اساتذہ شرعی طور پر مستحق ہوں تو ان کی تنخواہوں کی مد میں زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ رقم باقاعدہ ان کی ذاتی ملکیت میں سونپی جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مذہبی جذبات کے ساتھ دینی علم کو بھی شامل رکھیں، مسجد کو دل کھول کر چندہ دیں، مگر زکوٰۃ صرف وہیں خرچ کریں جہاں اللہ کی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ محض ایک مالی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ بندے کے ایمان کی سچائی کا امتحان بھی قرار دی گئی ہے۔ یہ انسان کے مال کی طہارت ہے اور اس کے دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں اعلان فرمایا ہے، انما الصدقات، یعنی زکوٰۃ کے مصارف بالکل متعین ہیں اور ہر کسی کو یہ رقم دینا جائز نہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنا جتنا ضروری ہے اس کو صحیح جگہ پہنچانا اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اگر زکوٰۃ کا مال درست مصرف میں نہ پہنچایا جائے تو وہ عبادت قبولیت کے اس معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے نہایت وضاحت کے ساتھ ان اشخاص کی فہرست مرتب کی ہے جنہیں زکوٰۃ دینا جائز قرار نہیں دیا گیا، چاہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بسا اوقات ایک انسان جذبات کی رو میں بہہ کر اپنے قریبی لوگوں کو زکوٰۃ دے بیٹھتا ہے، مگر شریعت کے اصول جذبات کے تابع نہیں بلکہ احکام الہی پر مبنی ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جن کے بطن سے ہم پیدا ہوئے، یعنی ہمارے والدین،
اور اوپر کے تمام اصول جن میں باپ، ماں، دادا دادی، نانا نانی اور ان سے اوپر کا سلسلہ شامل ہے، ان کو زکوٰۃ دینا ممنوع ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا نان و نفقہ فراہم کرنا اولاد پر شرعی طور پر فرض ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہوں تو ان کی مکمل کفالت کرنا اولاد کا فریضہ ہے، نہ کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس ذمہ داری کا بوجھ اتارنا۔ فقہ حنفی کے مطابق اس مسئلے پر واضح حکم موجود ہے کہ اپنے اصول کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک الگ فریضہ ہے، جبکہ والدین کی خدمت اور مالی کفالت ایک مستقل شرعی فریضہ ہے جس کا متبادل زکوٰۃ کو نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ہم سے پیدا ہوئے، یعنی ہماری اپنی اولاد اور ان کے آگے نسلیں، جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان تمام کو بھی زکوٰۃ فراہم نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ ان کا خرچ اٹھانا باپ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اگر بیٹا معاشی طور پر کمزور ہو تو اس کی مالی مدد کرنا والد کا فرض ہے، نہ کہ زکوٰۃ دے کر اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جانا۔ یہی شرعی حکم پوتے پوتیوں تک برقرار رہتا ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں اسے فروع کہا جاتا ہے، اور اصول و فروع کو زکوٰۃ دینے کی ممانعت پر پوری امت کا اتفاق موجود ہے۔ تیسرا شرعی مسئلہ میاں بیوی کے باہمی تعلق کا ہے۔ شوہر اپنی شریک حیات کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتی۔ اس کی بنیادی وجہ بھی مالی ذمہ داری کا وہ نظام ہے جو اسلام نے قائم کیا ہے۔ شوہر پر اپنی بیوی کا نفقہ دینا فرض ہے، لہذا وہ اسے زکوٰۃ کے نام پر رقم نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اگر بیوی مالدار ہو تو وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، کیونکہ اس دیواجی بندھن میں مال کی ایک خاص قسم کی شراکت اور نفقہ کی ذمہ داری کا شائبہ موجود ہوتا ہے۔ البتہ بعض دیگر فقہی مذاہب میں بیوی کا اپنے شوہر کو زکوٰۃ دینا مخصوص حالات میں جائز مانا گیا ہے، مگر احناف کے نزدیک زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ اسے نہ دیا جائے۔ چوتھا گروہ امیر طبقے کا ہے۔ یہاں امیر سے مراد وہ انسان ہے جو شرعی طور پر صاحب نصاب ہو۔ نصاب کی مقدار چاندی کے حساب سے 52.5 تولے یعنی تقریباً 612 گرام بنتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنی مالیت کا مال موجود ہو، خواہ وہ نقد رقم کی صورت میں ہو، بینک بیلنس کی شکل میں ہو، سونے چاندی کی زیورات ہوں یا تجارت کا سامان ہو، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ زکوٰۃ کا اصل حقدار وہ ہے جو حقیقی طور پر محتاج اور فقیر ہو۔ پانچواں شرعی مسئلہ غیر مسلم افراد کا ہے۔ چونکہ زکوٰۃ ایک خالص اسلامی مالی عبادت ہے، اس لیے اس کا مصرف بھی شریعت نے مسلمانوں کے دائرے میں محدود رکھا ہے۔ فقہائے کرام کی بڑی اکثریت کے نزدیک غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے اس کے مصارف کو مسلمانوں تک ہی مختص کیا ہے۔ ہاں البتہ نفلی صدقات، خیرات اور انسانی ہمدردی کے ناطے ان کی مدد کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ چھٹا طبقہ سادات کرام کا ہے، یعنی وہ معزز لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد میں سے ہوں۔ حدیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ آیا ہے، صدقات آل محمد کے لیے حلال نہیں، اسی لیے کسی سید زادے کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ البتہ خاندان کے کچھ رشتہ دار ایسے ضرور ہیں جنہیں زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ اس پر دوہرا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ سسر، ساس، سالہ، سالی، دیور، خالہ، ماموں، چچا، چچی اور پھوپھی، بشرطے کہ وہ واقعی مستحق ہوں اور وہ خود صاحب نصاب نہ ہو۔ ان قریبی لوگوں کو رقم دینے سے صلہ رحمی کا اجر بھی ملتا ہے اور زکوٰۃ کا فریضہ بھی سر انجام
پا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ کا معاملہ محض ایک مالی لین دین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل شرعی نظام کا نام ہے جس کے پس پردہ حکمت، عدل و انصاف اور معاشرتی توازن کا ایک عظیم فلسفہ موجود ہے۔ اگر ہم گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جن 6 گروہوں کو زکوٰۃ دینا منع کیا گیا ہے، ان کے پیچھے صرف پابندی نہیں بلکہ ٹھوس فقہی اصول کار فرما ہیں۔ مثال کے طور پر اصول و فروع یعنی والدین اور اولاد کو زکوٰۃ نہ دینے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ان کی مالی کفالت کا بوجھ شریعت نے پہلے ہی آپ کے کندھوں پر ڈال دیا ہے۔ اگر کوئی فرد اپنے حاجت مند باپ کو زکوٰۃ دے کر یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اپنا فرض نبھا دیا ہے تو در حقیقت وہ 2 الگ الگ ذمہ داریوں کو آپس میں گڈمڈ کر رہا ہے، ایک کفالت کا فریضہ اور دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المبسوط میں یہ اصول واضح کیا ہے، جس کا نفقہ آپ پر واجب ہو اسے زکوٰۃ دینا درست نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد اپنے مال کو ذاتی دائرۂ ذمہ داری سے نکال کر کسی دوسرے مستحق تک پہنچانا ہے، نہ کہ اپنی ہی ذمہ داریاں پوری کرنا۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کے باہمی رشتے میں بھی یہی قاعدہ لاگو ہوتا ہے، مرد پر عورت کا نفقہ دینا فرض ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے الرجال قوامون، یعنی مرد عورتوں کے کفیل اور نگران ہیں۔ جب یہ مالی کفالت کی ذمہ داری پہلے سے موجود ہے تو زکوٰۃ دے کر اس فرض کو نبھانا صحیح نہیں۔ اگر بالفرض بیوی صاحب مال ہے اور شوہر معاشی طور پر بہت تنگ ہے تو بعض فقہا نے اس صورت میں بیوی کو شوہر کی زکوٰۃ دینے کی گنجائش دی ہے، کیونکہ شوہر کا خرچہ اٹھانا بیوی کے ذمے فرض نہیں، لیکن زیادہ احتیاط اور برتری اسی میں ہے کہ اس قریبی ازدواجی تعلق میں زکوٰۃ کی جگہ عام مالی مدد کی جائے تاکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے مصرف میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے۔ اب آئیے امیر کی تعریف کو ذرا فقہی نقطۂ نظر سے سمجھتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے امیری کو صرف ظاہری ٹھاٹ باٹ سے نہیں جوڑا بلکہ اسے نصاب کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس اپنی بنیادی ضروریات، ذاتی گھر، زیب تن کرنے والے کپڑے اور روزانہ استعمال کی چیزوں سے زائد اتنا مال ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو جائے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، پھر چاہے وہ رقم بینک اکاؤنٹ میں پڑی ہو، کاروباری سامان کی شکل میں ہو، سونا چاندی ہو یا نقد پیسہ ہو، اگر اس مال پر پورا سال گزر جائے اور وہ نصاب کی حد پر برقرار رہے تو ایسا شخص زکوٰۃ وصول کرنے کا حقدار نہیں رہتا، بلکہ وہ خود زکوٰۃ دینے کا مکلف بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر کسی کو بظاہر بہت ہی سادہ زندگی گزارتے دیکھ کر اسے مستحق سمجھ لیں مگر حقیقت میں وہ صاحب نصاب ہو تو اسے زکوٰۃ فراہم کرنے سے آپ کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ فقہا نے صراحت کی ہے کہ مکمل تحقیق کے بغیر زکوٰۃ دینا درست نہیں، کم از کم یہ غالب گمان ہونا چاہیے کہ سامنے والا واقعی مستحق ہے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہ دینے کا معاملہ بھی اس عبادت کی مخصوص نوعیت سے جڑا ہوا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک ستون ہے اور اس کے خرچ کرنے کے مقامات خود رب العالمین نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جو 8 مصارف بتائے گئے ہیں ان کی وضاحت میں مفسرین اور فقہائے کرام نے یہ کہا ہے یہاں مراد مسلمان فقراء اور مساکین ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو ہدایت فرمائی کہ انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کیا جائے گا اور انہی کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں
فقراء سے مراد مسلمان حاجت مند ہیں، البتہ اسلامی تعلیمات انسانی ہمدردی سے ہرگز خالی نہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم پڑوسی یا رشتہ دار ضرورت مند ہے تو اس کی مدد نفلی صدقہ اور خیرات کے ذریعے کی جا سکتی ہے اور اس پر ثواب بھی ملے گا، لیکن فرض زکوٰۃ کا دائرہ کار مخصوص ہے۔ اب سادات کا معاملہ بہت ہی حساس اور نہایت احترام والا ہے۔ سادات وہ نفوس قدسیہ ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل مبارک سے ہوں۔ احادیث صحیحہ میں بالکل واضح الفاظ موجود ہیں کہ صدقات آل محمد کے لیے حلال نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صدقات دراصل لوگوں کے مال کا میل کچیل ہیں، یہ محمد اور آل محمد کے لیے جائز نہیں قرار دیے گئے۔ اس کی حکمت علماء دین نے یہ بیان کی ہے کہ اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ بلند رکھا جائے اور ان کی معاشی کفالت کے لیے بیت المال میں سے خمس وغیرہ کا الگ نظام رکھا گیا تھا۔ اس لیے اگر کوئی سید زادہ محتاج بھی ہو تو اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی بلکہ دیگر ذرائع سے ان کی خدمت کی جائے گی۔ اس کے برعکس کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جنہیں زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں دوہرا اجر ملتا ہے، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عام مسکین کو صدقہ دینا ایک نیکی ہے لیکن اپنے رشتہ دار کو دینا دگنا اجر رکھتا ہے، یعنی صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی۔ چنانچہ آپ کے سسر، ساس، سالہ سالی، دیور، خالہ، ماموں، چچا چچی یا پھوپھی اگر خود صاحب نصاب نہ ہوں اور واقعی ضرورت مند ہوں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ ان کا حق دوسروں سے پہلے بنتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ذرا اس معاملے کو عملی زندگی کے پہلو سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اصل امتحان وہی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہوئے صرف رقم کے حساب و کتاب میں بہت احتیاط برتتے ہیں مگر مصرف کے معاملے میں سستی کر جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیت کے ساتھ ساتھ اس کا صحیح جگہ خرچ ہونا بھی لازمی شرط ہے۔ اگر آپ نے کسی غلط مصرف میں رقم دے دی تو مال تو آپ کے پاس سے نکل گیا مگر شرعی فریضہ ادا نہ ہو سکا۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر زکوٰۃ دینے کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ لینے والا صاحب نصاب تھا یا ان ممنوعہ طبقات میں سے تھا تو زکوٰۃ کی دوبارہ ادائیگی لازم ہوگی۔ اس لیے مکمل تحقیق، پوچھ گچھ اور دلی اطمینان نہایت ضروری ہے۔ یہ کوئی بدگمانی نہیں بلکہ اپنی عبادت کی حفاظت ہے۔ ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ بعض افراد اپنے محتاج والدین یا اپنی اولاد کو زکوٰۃ دینے کی نیت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان پر اپنی جیب سے خرچ کرنا گرا گزرتا ہے۔ یہ سوچ اور یہ رویہ انتہائی خطرناک ہے۔ والدین کی خدمت اور ان کی کفالت قرآن کا براہ راست حکم ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اگر والدین تنگ دست ہوں تو ان پر اپنا مال خرچ کرنا زکوٰۃ دینے سے بھی بڑے اجر کا موجب ہے کیونکہ یہ آپ پر فرض عین ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد کی کفالت بھی والد کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ جو شخص اپنی یہ ذمہ داریاں زکوٰۃ کے پیسے سے پوری کرنا چاہتا ہے وہ دراصل عبادت کو اپنی سہولت کا ذریعہ بنا رہا ہے، جبکہ حقیقی عبادت تو قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ امیر اور صاحب نصاب کی شناخت میں بھی ہمیں جذباتی ہونے کے بجائے اصولی ہونا ہوگا۔ بعض لوگ اپنی ظاہری سادگی کی بنا پر خود کو مستحق بنا کر پیش کرتے ہیں مگر حقیقت میں ان کے پاس سونا، جائیداد، کاروباری انویسٹمنٹ یا بینک بیلنس نصاب سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال ہے اور وہ اس کی بنیادی زندگی کی ضرورتوں
سے زائد ہے تو زکوٰۃ لینے کا شرعی حقدار نہیں۔ آج کے دور میں چونکہ چاندی کی قیمت سونے کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے نصاب کی حد بہت جلد پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اب تحقیق کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اگر کسی کے بارے میں شک ہو تو براہ راست اس سے پوچھنے کے بجائے کسی معتبر اور تیسرے ذریعے سے معلومات لی جا سکتی ہیں۔ غیر مسلم اور سادات کے مسئلے میں بھی ہمیں اعتدال قائم رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلم پڑوسی بھوکا ہو تو اسلام ہمیں اس سے بے حسی برتنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اس کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ امداد نفلی صدقہ سے ہونی چاہیے، زکوٰۃ سے نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی سید زادہ تنگ دستی کا شکار ہے تو ان کی عزت نفس کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں ہدیہ یا عام مالی تعاون پیش کیا جائے، کیونکہ اللہ کی شریعت نے ان کے بلند مقام کی خاطر ان پر زکوٰۃ کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔